اسی خطبے کا ایک حصہ۔ قد لبس للحكمة جنتها وأخذها بجميع أدبها من الإقبال عليها والمعرفة بها فالتفرغ لها، فهي عند نفسه ضالته التي يطلبها وحاجته التي يسأل عنها۔ وہ حکمت کی سپر زیب تن کیے ہوگا اور اسے پورے آداب کے ساتھ اختیار کیے ہوگا کہ اس کی طرف متوجہ ہوگا، اس کی معرفت رکھتا ہوگا اور اس کے لیے مکمل طور پر فارغ ہوگا۔ یہ حکمت اس کی نگاہ میں اس کی گم شدہ دولت ہوگی جس کو تلاش کر رہا ہوگا، اور ایسی ضرورت ہوگی جس کے بارے میں دریافت کر رہا ہوگا۔ فهو مغترب إذا اقترب الإسلام وضرب بعسيب ذنبه وألصق الأرض بجيرانه بقية من بقايا حجته خلیفة من خلائف انبیائه۔ وہ اسلام کی غربت کے ساتھ غریب الوطن ہوگا اور اس اونٹ کی طرح ہوگا جو تھکن سے زمین پر دم پٹک رہا ہو اور سینہ زمین پر ٹیکے ہوئے ہو۔ اللہ کی حجتوں میں سے آخری حجت اور اس کے انبیاء کے خلفاء میں سے ایک خلیفہ۔ ایھا الناس انی قد بثثت لكم المواعظ التي وعظ الانبیاء بها اممهم وادیت الیکم ما ادت الاوصیاء الى من بعدهم۔ لوگو، میں نے تمہارے لیے وہ تمام نصیحتیں پیش کر دی ہیں جو انبیاء نے اپنی امتوں کے سامنے پیش کی تھیں، اور تم تک ان تمام ہدایتوں کو پہنچا دیا ہے جو اولیاء نے بعد والوں کے حوالے کی تھیں۔ وأدبتكم بصوتي فلم تستقيموا وحدوتكم بالزواجر فلم تستوثقوا، لله أنتم أتتوقعون إماما غيري يطأ بكم الطريق ويرشدكم السبيل۔ میں نے اپنے تازیانے سے تمہاری تنبیہ کی لیکن تم سیدھے نہ ہوئے، اور تم کو زجر و توبیخ سے ہکانا چاہا لیکن تم متحد نہ ہوئے۔ اللہ ہی تمہیں سمجھے۔ کیا میرے بعد کسی اور امام کا انتظار کر رہے ہو جو تمہیں سیدھے راستے پر چلائے گا اور راہ حق کی ہدایت دے گا؟ الا انه قد ادبر من الدنيا ما كان مقبلا واقبل منها ما كان مدبرا، وازمع الترحال عباد الله الاخيار وباعوا قليلا من الدنيا لا يبقى بكثير من الآخرة لا يفنى۔ یاد رکھو، جو چیزیں دنیا کی طرف رخ کیے ہوئے تھیں انہوں نے منہ پھرا لیا ہے، اور جو منہ پھرائے ہوئے تھیں انہوں نے رخ کر لیا ہے۔ اللہ کے نیک بندوں نے یہاں سے کوچ کرنے کا عزم کر لیا ہے، اور دنیا کا وہ قلیل سرمایہ جو باقی رہنے والا نہیں ہے اسے بیچ ڈالا ہے اس آخرت کے اجر کثیر کے مقابلے میں جو فنا ہونے والا نہیں ہے۔ ما ضر اخواننا الذين سفكت دماؤهم وهم بالصفين الا يكونوا اليوم احياء يسيغون الغصص ويشربون الرنق۔ ہمارے وہ ایمانی بھائی جن کا خون صفین کے میدان میں بہا دیا گیا، ان کا کیا نقصان ہوا ہے اگر وہ آج زندہ نہیں ہیں کہ دنیا کے مصائب کے گھونٹ پئیں اور گندے پانی پر گزارا کریں۔